بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رات دن صبح و مساء ذکر خدا کرتا رہوں. مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی ثنا کرتا رہوں. الہی زندگی بھر میں رہوں بس بندہ تیرا، سر جھکے تیرے لیے اور تجھ سے وفا کرتا رہوں. تین ذی القعدہ 1443 ہجری بمطابق 3 جون سن 2022 عیسوی. عقل اللہ دیا عطا کردہ نعمتاں وچوں سب تو بڑی نعمت ہے. جسم دے سارے اعضاء متناسب، متوازن اور خوبصورت ہوں. اگر عقل نہیں تو اس انسان دی کوئی قدر و قیمت نہیں. عقل نو علم نال جلا ملتی، علم نو عقل نال جلا اور ترقی ملتی. اور اگر دونوں چیزاں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان نو عطا کر دیں، یعنی علم بھی اور حکمت بھی، تو ایدہ مانا ہوئے گا سونے تے سہاگا، کہ ایک بندہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب عقل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید دے اندر فرمایا ہے
انما یتذکر اولو الالباب، جو صاحبان عقل و دانش نے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عقل اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک فارسی دا مقولہ ہے ضرب المثل، یک من علم را دا من عقل باعت۔ اگر کسی کو ایک من علم دا ہے تو او دے واسطے 10 من عقل چاہیے اس علم نو استعمال کرنے واسطے۔ بعض اہل علم تے ہوتے نے مگر صاحبان عقل نہیں ہوتے۔ تو تبلیغ واسطے اللہ نے کی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے رستے دی دعوت دیو دنائی دے نال، بالحکمہ اور سونی نصیحت نال، والموعظۃ الحسنہ۔ تو تبلیغ واسطے دعوت واسطے عقل دی ضرورت ہے۔ مکی حالات اور انہوں دے تقاضے ہور نے، مدنی حالات اور انہوں دے تقاضے ہور نے۔ مدنی یعنی مدینہ منورہ دے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ہے 10 سال، وہ جہادی زندگی، یعنی جتنے بھی شرعی احکام نے اللہ نے مدینے میں نازل فرمائے۔ مکی زندگی دعوت و تبلیغ دی زندگی، اور اس رستے دے اندر مشکلات، مصائب، آلام، ہر قسم دی اذیت اہل کفر دی طرفوں، اہل شرک دی طرفوں، یعنی دکھاں نال بھری ہوئی زندگی ہے 13 سالہ۔ وہ دے اپنے تقاضے دے، ایک مبلغ تبلیغ کرتا ہے تے وہ حالات پیدا کرتا ہے مدینے والے، مگر ماحول اجازت نہیں دینا کہ جتھے افرادی قوت نہیں، اجے جماعت طاقت نہیں پکڑی، اوتھے صبر دے نال، درگزر دے نال اور حکمت و دانائی دے نال وقت گزارنا، اوتھے للکارنا نہیں۔ مکے دے 13 سال دے اندر اللہ نے جنیاں بھی آیتاں ہدایات دیا نازل فرمائیاں نے، آکھیا محبوب صبر کرو، وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل۔ بڑے وڈے حوصلے والے پیغمبراں جویں تواڈے تو پہلا صبر کیتا ہے نا، تسی بھی ایویں صبر کرو۔ ولا تستعجل لہم، اور انہاں لوکاں واسطے کاڑا نہ کرو، جلد بازی تو کم نہ لگو، حوصلے نال دعوت دینی، پیار نال۔ ریئیکشن کیا ہو رہا ہے، رد عمل کیا ہے، اندر سائیڈ ایفیکٹ، یعنی اے گولی جڑی ہے نا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ کفر والوں بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، مزاحمت اور انتقامی کاروائی۔ تو ایسے حالات اللہ نے فرمایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دنائی نال، تدبر نال،
تفکر نال، دانش نال اور فراست نال اے میرے محبوب دعوت و تبلیغ دا کام کرنا ہے، اور انداز بڑا ہی پرکشش ہوئے، وہ دے زبان دے اندر تلخی نہیں ہونی چاہیے، گل سچی ہوئے، انداز میٹھا ہوئے۔ وہ کیویں آندے نے پنجابی وچ میاں بھی گرم تے میاں دیاں گولیاں بھی گرم، تو پھر گل نہیں بنے گی، وہ دا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا، اس مشن دے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ تو گل میں کر رہا سا کہ عقل جو ہے، تدبر، یہ اللہ دی نعمت عظمی ہے، اور اہل عقل کون نے؟ اللہ کا قرآن سماعت فرماؤ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا غور و فکر کرنے والے کیڑی گل دے اندر سوچو بچار کرنا کہ یہ آسمان پیدا ہوا ہے، یہ تے غور کرتے ہیں میرے بندے، اور پھر زمین دی پیدائش اور تخلیق تے غور کرتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین کنے پیدا کی تھی۔ واختلاف اللیل والنہار، رات دا آنا پھر رات دا چلے جانا پھر دن دا آنا، یعنی یہ نظام جو رات دن دا ہے بدل بدل کے آتے ہیں، کدے رات ہوتی کدے دن آتا۔ لآیات لأولی الالباب، اہل عقل واسطے یہ اللہ دی قدرت دیاں نشانیاں نے کہ رات کون پانے والا ہے، پھر دن کون چڑھنے والا ہے، رات دے ہنیرے وچوں دن نو کھچ کے لیان والا کون ہے۔ اس گل دے اتے غور و فکر کیتا جائے، سوچو بچار کیتی جائے، تو پھر اپنے خالق تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اگلی آیت کہ وہ اہل عقل کون نے، غور و فکر کرنے والے، انہاں دیاں نشانیاں کی نے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین دی پیدائش غور و فکر کرنا، رات دن دے آن جان سوچو بچار کرنا، اہل عقل واسطے یہ نشانیاں نے۔ وہ اہل عقل کون نے؟ یا اللہ سانو کی پتہ ہے کیڑا سوچتا ہے کیڑا نہیں سوچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی یہ وہ لوگ نے عقل والے، اللہ عقل والے دیاں نشانیاں دسن لگا۔ ساڈے معیار اپنے نے، ساری سوچ اپنی ہے، اسی کنوں عقل والے کہنے ہاں؟ ساڈا معیار کی ہے؟ نہیں جہدے کول علم دیاں ڈگریاں نے وہ عقل والا نہیں، جہدے کول دولت زیادہ ہے وہ عقل والا نہیں۔ بھائی جو صاحب اختیار صاحب اقتدار ہے کیا وہ عقل والا کہ بڑے بڑے عہدے تے ہوئے اعلیٰ پوسٹ تے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا معیار اللہ کہندے نے وہ اپنا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جڑے لوگ اللہ دا ذکر کرتے ہیں، اللہ نو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں کھڑے ہوں لیٹے ہوں، کربٹاں تے بھی اللہ نو یاد کرتے ہیں، یعنی انہاں دی زبان تے ذکر صرف اور صرف اللہ دا ہوتا ہے۔ کھڑے ہوں
تاں بھی، بیٹھے ہون پھر بھی، لیٹے ہون کروٹا تے سجے پاسے لیٹے نے اللہ نو یاد کر رہے، کھبے پاسے لیٹے نے اللہ نو یاد کر رہے. تو یہ تین ہی حالتاں ہونیاں نے، یا بندہ کھڑا ہوندا ہے، یا بندہ بیٹھا ہوندا ہے، یا بندہ لیٹیا ہوندا ہے. تو معلوم یہ ہویا کہ ہر حال وچ اے اللہ نو یاد کرنا ہے، اے عقل والے، انہاں نو رب کی آکھیا ہے عقل والے. پھر کی فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دی پیدائش تے سوچو بچار کرتے کہ ایڈا بڑا آسمان بغیر ستونہ دے، بغیر کسی ٹیکی اور دیوار دے کن نے کھڑا کیتا ہے، کن نے تخلیق فرمایا ہے. آج تک اس لنٹر دے اندر تریڑ کوئی نہیں آئی. جس دن دا اللہ نے پایا ہے پتہ نہیں کدوں دا، ہزاراں سال ہو گئے نے یا لکھاں سال ہو گئے نے، اے دی ریپیرنگ دی، اے دی مرمت دی ضرورت پیش نہیں آئی. کسی جگہ تو کوئی سیمنٹ دا لے لتھا ہوئے، کسی جگہ تو یہ چویا ہوئے، کسی جگہ تو اے دی مرمت دی ضرورت پیش آئی ہوئے. اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مینو برجا والے آسمان دی قسم. اللہ اکبر. تو غور و فکر کرنا چاہیے نا کہ اے آسمان اتنا بلند جے چھت نیویں پا دینا تے اسی زندگی کس طرح گزارتے. اساں اسلحہ بھی چلانا سی، اساں جہاز بھی اڑانے سن، ٹھیک ہے نا، اساں موسمی سیارے بھی اڑانے سن موسم دے حالات دسن واسطے. اساں کئی 100 اونچیاں منزلاں والیاں بلڈنگاں بھی چھتریاں سن، جس طرح کہ دبئی دے اندر برج خلیفہ ہے، کنیاں منزلاں 100 تو اتے منزلاں. اور دنیا دا سب تو وڈا ٹریڈر سنٹر، ٹریڈ سنٹر، تجارتی مرکز اور بدماشی دا بین الاقوامی اڈا، شباب، رباب، کباب، ہر شے وافر ملتی. جتنے عیاش لوگ نے وہ دبئی دا رجوع کرتے. جس طرح کہ شاکر صاحب ایک فارسی دے شعر ہے جنہوں نے لندن دی ترجمانی کی تھی کہ 4 چیز از تحفہ لندن. لندن صرف 4 چیزیں ہی نہیں جنہوں لوگ تحفہ کہہ لو. 4 چیز از تحفہ لندن. کیڑیاں کیڑیاں 4 چیزاں نے؟ خمرو خنزیرو خبر نامہ و زن. شراب آمے، خنزیر دا گوشت ہوٹلاں تے ملدا ہے، او دے کباب، او دے قتلے. اور تیسری چیز ہر قسم دا اخبار اتنے ملدا ہے، کسی بھی لینگویج، کسی بھی زبان. اور ہر قسم دی عورت ملدی. یہ 4 چیزاں، انہاں تو علاوہ اتنے کچھ بھی نہیں. اقبال بھی جدو انگلینڈ رہ گئے انہوں نے کی فرمایا، ز مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. فرماندے نے اتنے بے حیائی، فحاشی، اریانی اور ہر قسم دی برائی اپنے عروج تے سی. وہ اینا تیز چکھڑ چل رہے ہیں اتنے برائیاں دے کہ بڑیاں دے لنگوٹے کھل جاندے. الامان الحفیظ، اللہ جنہوں بچائے.
مگر اقبال کہتے ہیں جوانی دے دور چ گئے نے انگلینڈ اور کہہ رہے ہیں زِ مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، یعنی اس بے حیائی دے طوفان دی کاٹ تلوار نہ زیادہ تیز سی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ فرماندے نے اس ماحول گندے ماحول وچ رہ کے بھی میری ایک دن بھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اے یہ اللہ والے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اقبال ہی کہندے نے الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور آگے بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اللہ نال جس لو لگائیے نا اس دعا جہانہ تو بے نیاز ہو جاتا، وہ دا تعلق اللہ نال ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اکبر، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اے اللہ والے دی سیرت تابندہ اقبال بیان کر رہے ہیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ والے دی کیا بات ہے کہ وہ بیٹھے ہون تے ذکر خدا دا، کھڑے ہون تے یاد اللہ دی، لیٹے ہون کروٹا تے بھی اپنے رب نو یاد کر رہے ہیں۔ یار جاندہ کی یہ بندے دا جے بندہ چلدا پھردا بیٹھا کھڑا لیٹے آیا کوئی تسبیح زبان تے رکھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لو اینا کو پڑھنا کی کٹ گیا ہے۔ اور بخاری دی روایت ہے، صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت نال فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ نو بڑے پیارے نے، ثقیلتان فی المیزان، نیکیاں والے ترازو دے اندر وزنی بڑے نے۔ اور اگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان تے بڑے ہلکے ہوڑے نے، پڑھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوندی۔ او کی کلمے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بلندی تے چڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر سیڑھی تے اللہ نو یاد کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر سیڑھی دے ہوتے اللہ دا ذکر ہو، اترو سبحان اللہ، ہر سٹیپ تے ہر سیڑھی تے سبحان اللہ، ہر نعمت نو یاد کر کے الحمدللہ الحمدللہ، نیکیاں دی اضافہ ہوتا جائے۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے توفیق بھی اللہ ہر بندے نو نہیں دیندا، جے بندہ غور کرے سوچے سمجھے تو کسی نہ کسی نتیجے تے پہنچ جاتا، تو جے غور ہی نہ کرے آبائی تقلید، اپنے اکابرین دی تقلید، مکھی تے مکھی مارنی، جس طرح کے وڈے کر گئے نے اساں تے اس سے لین تے چلنا ہے، وہ مذہب اختیار کرنا ہے، ساڈا اوہی مسلک ہے جو ساڈے وڈیاں دا ہے۔ سب تو وڈا خدا ہے اور اللہ دی مخلوق وچوں سب تو وڈے میرے مصطفیٰ نے۔ اساں تے پیچھے چلنا ہے خدا دے تے مصطفیٰ۔ ابا بھی اتھے نہیں پہنچ سکتا، دادا بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی دنیا دا عالم دین فقیہ مجتہد
کوئی محدث، کوئی علامہ، کوئی فخامہ اتنے نہیں پہنچ سکتا. یہ سارے جنے ہیں یہ سرچشمہ مصطفیٰ تو سیراب ہون والے نے. اصل مخزن، معدن اور منبع جو ہے وہ میرے مصطفیٰ دی شخصیت گرامی قدر ہے. لہذا وڈیاں دی تقلید نہ کرو. وڈیاں دی غلطی آ سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ دے قول و فعل دی غلطی نہیں آ سکتی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان دی پیدائش سوچو بچار کرتے. یہ کون لوگ نے؟ عقل والے. بیٹھے ہون تے اللہ یاد کرتے ہیں، کھڑے ہون تے کدھر یاد ہے. کئی نہ بیٹھے کھڑے ہو یا علی یا پیر دستگیر یا فلاں یا فلاں. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ والے بیٹھے ہون تے اللہ نو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہون تے اللہ نو یاد کرتے ہیں، اور لیٹے ہون تے اللہ نو یاد کرتے ہیں. یعنی خلوت و جلوت دے اندر، سفر و حضر دے اندر، راحت و مصیبت دے اندر، اور خوشی تے غمی دے اندر، رات اور دن دے اندر، ہر حال وچ اللہ والے اللہ دی یاد کرتے. اللہ اکبر. بابا میر شاہ گجرات والے رحمت اللہ علیہ عارف باللہ فرماندے نے جدوں پچھلی سار گارات آوے، جدوں پچھلی سار گارات آوے، خدا دی ذات پہ فضلوں بلاوے، جنہیں کوئی عرض کرنی آ سناوے، اساں در تو کسے نو نہیں دکانا، اگھیڑ اکھیاں تے اٹھوئے سار بانا، گیا لد کافلا تیرا ندانا، خدا دے لوگ شوقوں اٹھ کھلون دے، خدا دے لوگ شوقوں اٹھ کھلون دے. کی کرتے ہیں اٹھ کے؟ مسلح پاک تے اسوار ہوندے، پھر ایسا سخت ہجر اللہ تھی روندے، فلک نو چیر لنگ جاون فغانا. انہاں دا رونا، انہاں دیاں ہاواں، انہاں دے ہاڑے، انہاں دا گریا، انہاں دا شیون، اور انہاں دی عاجزی و انکساری نال اللہ دی بارگاہ وچ رونا، اے دا دھواں، اے دی ہواڑ عرش عظیم تک پہنچتی. اور پھر جدو نماز ہی کھڑے ہوتے ہیں وضو کر کے، کسی نے پتا ہوئے نا میرا محبوب آ رہا ہے، وہ جلدی جلدی جناب غسل کرتا ہے جی، کریم پوڈر جو دے کول ہو سکتا ہے کہ میں سونا بن کے وکھاواں. اللہ آندا ہے میرے نال ود کے پیارا محبوب کوئی نہیں، میرے دربار چاہنا ہے تو ذرا تیاری کر کے آ. مسلے تے آ گیا، سجاتے تے آ گیا، اور پھر نقشہ میر صاحب کھینچتے نے جدوں تکبیر تحریماں لاندے، وہ جدوں تکبیر تحریماں لاندے، وہ سمجھی اس جہانوں نکل جاندے. انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اللہ کی بندگی اور عبادت کرے تو تیری ایک کیفیت ہونی چاہیے قلب و نظر دی کہ جویں تو اپنے رب نو ویکھ رہے ہے. اور اگر یہ تصور تو قائم نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تصور رکھ کہ جدی بندگی اور عبادت کر رہا وا وہ مینوں ویکھ رہا ہے. جدوں تکبیر تحریم آیا لاندے،
وہ سمجھی اس جہانوں نکل جاندے فنا دے شہر وچ جا پیر پاندے جتھے رب والیاں دا ہوندا ٹھکانہ وہ اللہ اکبر کہندے نے اپنے آپ نو فنا کر دیتا اپنی انانیت نو ختم کر دیتا اللہ تو ہی تو ہے میں تیری بڑائی دا اعتراف ہی نہیں اعلان کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ ترجمہ ذرا غور کرو اللہ اکبر یعنی اذان ہوئی دکان چھڑ دے یہ نہیں ہو کوئی کام اللہ وڈا ہے دکان وڈی نہیں اے باؤ جی دفتر دی ڈیوٹی چھڑ دیو حاضری دیو اللہ دے دربار وچ اللہ سب سے بڑا ہے تیرے کاروبار سے تیری تجارت سے تیرے عہدے سے تیرے منصب سے تیرے تمام مشاغل سے اللہ سب سے بڑا ہے اے حضرت زبان تو اللہ دی تعریف توصیف تقدیس اور تحمید دے کلمات طیبات نکل دے یسعد الیہ اللہ دی طرف پھر وہ پرواز کر دے تو پھر کس طرح انہوں دی پرواز ہوندی ہے فرماندے نے وہ چمن جائے عرش رب العالمین اتنا دور پہنچے نے تیرے زبان تو نکلنے والے کلمے اللہ اکبر وہ پرندے نور دے بن کے ہوا تے پرندے نور دے بن کے ہوا تے کیڑے وہ کلمے جو تیری زبان چو اللہ دی تعریف دے نکل رہے ہیں پرندے نور دے بن کے ہوا تے وہ کلمے پاک چڑھ جاون سما دے کرن پرواز سدرا منتہا تے لنگن جبریل دیاں اڑ کے مکانہ وہ چمن جائے عرش رب العالمین کرن بیدل ملائک حاملین روا دین دے کرامن کاتبین روا دین دے کرامن کاتبین ہتھوں چھڑ بین کاغذ قلم دانا اللہ جوانی دے دور دی گل ہے سن 78 دی گال پر صبح دی نماز بڑے ترنم نال قرآن پڑھیا اور بڑی رکت نال صبح دی نماز اور دل بھی حاضر ہوتا ہے آرام کیتا ہوتا ہے جسم نے ایک تازہ دم ہو کے بندہ اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوتا ہے تو ایک پیچھے اللہ والے میں تے کہاں گا اللہ دے ولی وہ نماز پیچھے میرے پڑھ رہے ہیں مہمان آئے سن ذکر دے اندر بہت زیادہ آگے جا رہے سن مجلس منعقد کر دے سن ذکر دے تو کچھ قرآن دا مقام ایسا سی جتھے قیامت دے احوال سن تو یقین کرنا کہ سلام پھرن دی دیرے بچیاں دی طرح اچھی اچھی رونا شروع کر دیں اور جو آدھے نا پھوک کے تاپ چڑھ کے ایج تیز بخار اثر تک انہوں نے ہوش کوئی جدو ہوش قائم ہوئی پوچھا بھی حضرت جی کی ہویا ایسا اگر تسا قرآن ہی آئندہ پڑھے اللہ کوئی پڑھن والا ہوئے خطاب دی بیٹی فاطمہ نے قرآن پڑھے اپنے ویر نو سنایا پہلے ہی چھٹا پیا قرآن دا عمر دے دل تے کفر ہمیشہ واسطے رخصت ہو گیا دل دی زمین زرخیز سی نا ساڑیاں زمیناں زرخیز نہیں ہن بنجر زمین وچ
کلر زمین بھی کنا اعلیٰ قسم دا سٹو انہیں ضائع جانا ہے۔ اللہ دی رحمت دی بارش میں اللہ نے اپنی رحمت آکھیا ہے والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ اپنی رحمت تو پہلے یعنی نزول باران رحمت تو پہلے اللہ خوشخبری والیاں ہوا واکل یرسل الریاح، وہ ہوائیں بھیجتا ہے کیسی؟ بشرن، خوشخبریاں دینے والی، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت آنے سے پہلے۔ تو اللہ نے اتنے رحمت نو کیا کہ بارش نو رحمت آکھی، ہوں رحمت دی بارش ہو گئے، این سمجھ لو قرآن رحمت دی بارش، تے دل دا پانڈا کو مودہ مار چھڑے، وہ دی تے کڑی پینی ہی نہیں۔ اگر دل دا برتن سدھا رکھو گے، ان فی ذالک لذکرا، بے شک اس کلام الہی میں نصیحت موجود ہے، لمن کان لہو قلب، مگر اس کے لیے جو دل والا ہو۔ جے کسی دا دل ہی کوئی نہیں، یعنی جڑا مردہ دل ہے سمجھو دا دل ہی کوئی نہیں، تو ہم کو دعوت دیندہ ہے لو جی اے کھا لو، میرا دل کوئی نہیں، انجی آدھے کیوں؟ یہ مطلب ہے کہ دل بچوں ختم ہو گیا ہے، یہ دل ہی کوئی نہیں، ذکر الہی نہیں تے دل ہی کوئی نہیں، اگر توحید دل وچ نہیں تے دل ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید، کان کھلے ہوں، کیا کہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ، اللہ ختم شریف پڑھ چھڑے۔ اے ترجمہ نے پھر آج کل دے مولویاں دی لغت وچ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اتنے کیوں نہیں آکھیا وعلی آذانہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی؟ نہیں، بلکہ فرمایا ان کے سننے پر اللہ نے مہر لگا دی، سمعہم، ان کی سماعت پر، یعنی بڑا کچھ سندے نے، ہر گل سندے نے، یہ نہیں کہ کوئی بہرے نے، مگر دل دیا کنا نال قرآن نہیں سنتے، حق بات سننی نصیب نہیں، غور و فکر نہیں، دلاں تے مہر لگ چکی ہے۔ اے بے بصیرت لوگ، اے بے عقل لوگ نے، اللہ فرماندا ہے کل انعام، اے جانوراں دی طرح نے، چپایاں اور مویشیاں دی طرح۔ ویکھن نوں تے گھوڑا ویندا ہے، کھوتا ویندا ہے، ہر درندہ ویندا ہے، ہر پرندہ ویندا ہے، اللہ نے اکھاں دتیاں، پر جیڑا عقل والا ہے نا وہ انسان ہے، جویں اے ویندا ہے انج کوئی بھی نہیں ویندا۔ اللہ اکبر، اللہ غور و فکر دی دولت عطا کر۔ تو اللہ کی فرما رہے ہیں، آؤ ذرا سورہ عبسہ وتولی کی ارشاد فرمایا کہ لوگو تواڈے واسطے تواڈا دسترخوان جڑا ہے نا وہ دے وچ بھی نصیحت موجود ہے۔ تساں بڑیاں ڈشاں سجائیاں ہیں، بڑے کھانے رکھے، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان نو اپنے کھانیاں وال، ان ساریاں پلیٹاں تے ڈشاں وال بھی غور کرنا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ غور کرے، کون؟ الانسان، جڑا انسان ہے، جڑا بندے دا پتر ہے۔ انجیاں دے اب بندہ بان ہوئے اور انسان بان ہوئے، جب تسی وہ غیر اخلاقی کوئی حرکت دیکھ دے ہو تو کی کہیں دے ہو؟
اور انسان بن. اللہ بھی کہندا ہے تو پہلا انسان بن پھر غور و فکر کر. ادھر ہاتھ نہ ودائی دسترخوان نال، پہلا سوچ یہ کھانا کتھوں آیا ہے، کنے کلیا ہے، کیویں کلیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. بندے دیا پترا کھانا کھان تو پہلے سوچ لئی. اے تے دس اے جیڑی گندم دی روٹی کھان لگا ہے، اے جیڑے چاول کھان لگا ہے نمکین نے یا مٹھے نے، اے جیڑی کھیر کھان لگا ہے، یہ ساریاں چیزاں پیدا کنے کیتیاں نے؟ رحمت دی بارش اسمان تو کنے نازل فرمائی ہے. جے او بارہ نے رحمت دا نزول نہ کردا اے تیرا غلہ کدی بھی پیدا نہ ہوندا. انا سببنا الماء صبا. اساں پانی اتاریا ہے زمین تے، پھر کی ہویا؟ تو بی سٹ کے محنت کیتی ہے، تو محنت تیری بی تیرا، ٹھیک ہے، جگراتے تیرے، مشقتاں تیریاں، کھاد تو پائی، پانی تو لایا، منہ تو بننے، کھیچنا ساریاں تیریاں نے. اللہ آندا ہے رحمت میری، قدرت میری تے محنت تیری. جے میری رحمت نہ ہوندی تو بی سٹ کے آئے، کوئی بھی سدھا کوئی پٹھا، تے پھر بیج بڑا سخت سی. میری قدرت کاملہ نال او دے وچوں نرم تے ملائم ایک کمپل نکلی. انہیں ویکھیا کہ زمین بڑی سخت ہے. انہیں اللہ کے درخواست کی تھی، اللہ تو تے مینوں آکھیا نکل، تے آ میرا راہ ڈکی بیٹھی ہے زمین، یہ اگے روڑا آ گیا ہے، یہ سخت زمین آ گئی ہے. میں نرم ہاں، میرے جی ہمت طاقت نہیں. اللہ کہندا تیرے وچ نہیں، میرے وچ تے ہے نا. ثم شققنا الارض شقا. پھر اساں زمین نو پھاڑ دیتا. اساں کیا زمین رستہ چھڈ دے، میں اپنے بندے دی روزی دا بندوبست کر رہا. وہ کوپل کنے پیدا کی تھی جی؟ ایک عربی شاعر بڑی سونی گل کردا ہے، تأمل فی نبات الارض وانظر، تأمل فی نبات الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک. آندا ہے زمین وچوں اگن والی چیزاں تے کدے غور کریا کرنا. جویں اقبال کہندا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. اللہ اکبر. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. اللہ اکبر. اور ایک مقام تے اقبال فرماندے نے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. پھر ہر بوٹا تیرے کے بول بول کے تیرے نہ گلا کرے گا کہ وہی تو ہے وحدہ لا شریک جس نے مجھ دانے کو گلزار بنا دیا. اللہ اکبر.
ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قرآن کو پڑھو نا، قرآن دی تفہیم حاصل کرو، قرآن دا ذوق و شوق پیدا کرو، قرآن دی معنویت نو سمجھو، قرآن دے مطالب تے غور کرو. قرآن کی دعوت فکر دیندہ ہے کہ پھر ہم نے دانے کو اگا دیا. کن نے اگایا؟ کسے نبی نے؟ بولو. کسے ولی نے؟ کسے کتب نے؟ کسے ابدال نے؟ کسے کلندر نے؟ کسے مجتہد نے؟ اللہ نے اس دانے نو پھاڑ کے نرم و نازک انگوری پیدا کر. یہ تیرے رزق دے بندوبست ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دن تیرے واسطے، رات تیرے واسطے، یہ دن تیرے واسطے، یہ رات تیرے واسطے، ساری دی ساری کائنات تیرے واسطے. اللہ اکبر. اور مجھاں دودھ دینیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بڑھاؤندیاں نی شہد تیرے واسطے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ ساڈے واسطے میں. اللہ اکبر کبیرہ. جی اللہ ساڈا منعم نہ ہوندا، ساڈا محسن نہ ہوندا، ساڈا کی حال ہونا. اللہ نے سانو اپنے آستانے تے رکھیا ہے اور غور و فکر دی دعوت بار بار دے رہا ہے. اور سوچو، غور کرو. وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ. سورہ روم کٹ کے دیکھو کنیاں نشانیاں قدرت دیاں اپنی بیان کی. کئی لوگ سانو ترجمہ نہیں پڑھنا ہوندا، سی جہل ہاں، میں سکول ہی نہیں گیا، میری زبان بڑی موٹی. اچھا بھائی تینوں مسلم شریف، بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی حدیث دی کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہوندی، تینوں قرآن نہیں پڑھنا ہوندا، تو پھر میں ایک دلیل دین لگا. وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ. اللہ آندا ہے تیرے جانوراں دے اندر بھی میری قدرت دے دلائل موجود نے. میں نا پنجابی میں ترجمہ کیتا ہے. ابوری مجھ اپنی نو ویخ ذرا، او پٹھے کھرلی تیری تے کھاندی ہے، او دے پیٹ مشینری او فٹ کیتی، تیرے واسطے دودھ بناندی ہے. کتوں پانی پیائی؟ چھپڑ تو آپ پی. ہاں نہیں جی نہیں، میں چھپڑ کا پانی پی. کدی سوئے تو، کدی نہر تو، کدی نالی تو، گندی نالی تو پانی پی رہی. کدی ٹیوب ویل کا پانی، کدی نلکے کا پانی، کدی گندا مندا. پٹھے پانا کدی دھوتے نہیں، کدی پلیٹ رکھے نہیں. آپ تے بڑا نفیس مزاج. اور مٹی لگی ہوندی ہے کہ نہیں؟ باجرہ پا، مکئی پا، پرالی پا، توڑی پا، سکے پٹھے ونڈا پال ہے، جو دیلی پال ہے. اللہ دا میری مشینری دے پرزے ہی انج دے نے، میں کسے شاید ہی ملاوٹ ہوں دینی نہیں. اللہ اکبر. دودھ صاف آندا. ہاں جی میں پھر اعادہ کرنا اس شیر دا کہ بوری مجھ اپنی نو ویخ ذرا، او پٹھے کھرلی تیری تے کھاندی ہے، او دے پیٹ مشینری او فٹ کیتی، تیرے واسطے دودھ بناندی ہے. او وچ نہراں خون پیشاب دیاں، اور وچ نہراں خون پیشاب دیاں،
پر بھی تے کڈدی آندی ہے کسے شے دی ملاوٹ او نہیں کیتی اے ذات خدا فرماندی ہے نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں کیا مما فی بطونہی جو اس کے پیٹ سے آتا ہے اللہ نے 4 چشمے مجلولات وہ جو بھی کھائے جو بھی پیے دودھ دے ٹیسٹ اور ذائقے سے فرق نہیں آتا لے تھے بخاری نہیں ہوندی تے مجھ نوں ہی ویکھ لے گاں ہی ویکھ لے بکری ہی ویکھ لے تو جو ہے نا میں نہیں پڑھیا میں ان پڑھا چٹا حالانکہ ان پڑھ کالا ہوندا چٹا نہیں ہوندا اچھا ایک اور دلیل میں اودا بھی ترجمہ کیتا ہے پنجابی وچ تیرے گھر دی مرغی ویکھ ذرا او چند آنڈے لے کے بہ رہی ہے نہ کھاندی ہے نہ پیندی ہے او سب دکھڑے جان تے سہ رہی ہے ماں کہندی ہے دھی نوں نی بھوکی پانی کنیا دنوں دی بیٹھی ہوئی ہے انہیں دانا دھڑکا بھی نہیں کھادا انہیں پانی بھی نہیں پیتا نی کڑیے انہوں چک کے لے آنڈیاں تو انہوں کوئی پانی بخا ادھے اگے دانا پا جس وقت وہ لیاندی ہے احتجاج کر دی ہوئی پروٹسٹ کر دی ہوئی پھر چلاندی ہوئی انڈیاں تے جا کے بہ جاندی ہے اور زبان حال نال کی کہندی ہے عرشاں وایا تیرا بوا مل کے بیٹھیاں مینوں کھان دی پرواہ نہیں مینوں پین دی پرواہ نہیں بھوکی تے تہائی بیٹھیاں تیرا بوا نہیں چھڈنا پاویں لگ جان کیویں آندے ہاتھ کھڑیاں تیرا پیچھا اے کڈے سونے عقیدے والی مرغی ہے ان کو روٹی دی فکر ہے ان پانی دی فکر اور تینوں ہر ویلے ٹینکی بھرن دی فکر لگی ہوندی ہے کدے سوچیا کرنا کہ جن نے محسن نے پیدا کیتا ہے او دے حق کی نے میرے تے اور تیرے گھر دی مرغی ویکھ ذرا اور چند آنڈے لے کے بہ رہی ہے نہ کھاندی ہے نہ پیندی ہے سب دکھڑے جان تے سہ رہی ہے تے کی کہندی ہے در نہیں چھڈنا رب سونے دا اور در نہیں چھڈنا تو تے چھڈ تو تے بوا چھڈن کے دیر ہی نہیں نہ کردا اور تیری تے ایس مزار تے اوس آستانے تے اویخ رب تے آستانے تے دربار عالیہ و غوثیہ تے بڑا استقامت نال بیٹھی ہے کی کہندی ہے در نہیں چھڈنا رب سونے دا اے بول زبانوں کہہ رہی ہے ایکو سور دی عرشاں والے اور تائیوں بچے قطاراں لے رہی ہے اچھا کتی دے کنے کنے بچے ہوتے ہیں کتھے منت منی سو کتھے چادر چڑھائی سو کیڑے پیر نو منا دی رہی ہے کتھے ترلے پاندی رہی ہے یہ دے مگر پترا دی لین لان والا کون ہے اے سب مولا دے نکم اے سب مولا دے نکم او ہکنا پتر کم کم اندر یا اللہ بس کر یا اللہ بڑے ہو گئے تھے اللہ دا نہیں میں بے نیاز ہوں اے سب مولا دے نکم او ہکنا پتر کم کم ایک سیکڑ جم جم بال لبے نہ کھڈان نو ایک جم کے کھڈان اور پال پوس کے ویان ویلے کھٹن ٹر جان
ماپے رہ گئے تکے کھان نو ایک نہ جمے تے کھڑائے پال پوس کے بھی آئے ایک نہ پٹڑیاں تے پائے میاں سدیا نوہان نو ایک کدی عطا ہے کدی کرم نوازی ہے کرم دی نظر شاہ جی کرم دی نظر ساڈے شاہی دھیان رکھیا کرو وہ شاہ جی اپنے ہاں رکھن کہ تیرے ہاں رکھن اگر نہیں جی کدی دھیان مار چھڑیا کرو اور شاہراں دا پیر صاحب دا حضرت صاحب دا اعلیٰ حضرت دا دھیان تیرے پیسے والے تے تو اپنے ایمان ال دھیان رکھ اے مرغی کنی کو تعلیم یافتہ ہے کنی کو ایجوکیٹڈ ہے کیڑا اس نے میٹرک پڑھیا ہے بی اے ایم اے پاس وچاری نہیں ایم ایس سی نہ پی ایچ ڈی ہے کوئی سندھیوں کوئی جاری نہیں ایکو پوج دی عرشاں والے نو مت تیرے وانگو ماری نہیں اور تو کئی دربار بنائے نے ادو ود کے اور خواری نہیں پروٹیسٹ کرتی ہوئی چیکا مار کے پھر انڈیاں دے جا بیندی ہے کی کہیں دی ہے زبانے حال نال اے مرغی کہ اونی دیر تک ربا تیرا در نہیں چھڑنا جنی دیر تک اینا 21 انڈیاں نو 21 چوزیاں وچ نہ بدل دے اللہ اکبر کیوں جی انہوں کون عطا کرنا رہا تینوں نہیں عطا کر سکتے نہیں جی فلانے دا فیض ہے فلانے دی نظر کرم یہ نا ہی رکھ دیو اللہ کیا پیران دیتا کی نا ہے پیران دیتا کئی نا رکھن کے قادر بخش رسول بخش سلار بخش نبی بخش پیر بخش یہ مشرکانہ نام نے جن میں بخشیا جن نے عطا ہے جن نے کرم کیتا ہے جن نے گود ہری کیتی ہے او دا شکر کر او دا انتصاب قائم کر او دے وال نسبت کر کے پکاریا کر کہ عطا الرحمن ہے یہ اللہ دیتا ہے یہ پیران دیتا نہیں اب میں تو کئی پیر وکھانا لوگوں پتر دین دینے اپنا ہے کوئی نہیں کئی پیر بے اولاد چلو پیران دی چھڑو کئی نبی بے اولاد شعیب علیہ السلام نبی نے بھی نے خطیب اشدق نے یہ انہوں دا خطاب ہے کہ بہت بڑے خطیب مگر بیٹا کوئی نہیں جوان بیٹیاں مال چران جاندیاں اور اللہ کے دعا کر دیں یا اللہ میں نے ایک بیٹا دے دے میری غیرت گوارا نہیں کر دی اس سارا علاقہ تیرا تے میرا دشمن ہے تیری توحید نو پسند نہیں کردا اللہ ایک بیٹا دے دے اللہ نے کی فرمایا شعیب حقدار تے تو ہیں یہ کوئی شک نہیں مگر میں بھی تے بے نیاز ہوں نہیں دینا کیوں یا اللہ فرمایا تیریاں بکریاں دا بندوبست میں کر دیا موسیٰ جیسا نبی لیا کے تیریاں بکریاں دا چرواہا بنا دیاں گا مگر بیٹا نہیں دیاں گا یہ میری بے نیازی لوط علیہ السلام بیٹی نے بیٹا کوئی نبی ہے کہ نہیں اللہ نے نبی نے نا اور ایک نبی اللہ 12 بیٹے عطا فرمائے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کبھی پنجابی کہیں دے جننے جا ہونا تا کہیں دے ہونا پنجابی کئی میں تنگ آئے ماں پہ ویکھنا اولاد دے ہتھوں بیٹے دے ہتھوں
یا اللہ مینوں نہ دے دیو، میں اوتر نخطر ٹر جاندہ دنیا تو، اس اولاد نالوں میں اونچی چگا سی کہیں دیر کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ایک اولاد زیادہ پاروں سخت کلامہ کر دے، ایک درباروں رو رو منگن پر باج مرادوں مرتے۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال روئے، لیکن نہ رویا پترہ رویا نا، یہ 12 پتر نے جی ترلے لیندے رہے ہو، دس دے دیو میرے یوسف نال کیتا کیجے۔ ایتھے تے پیران دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں، ایتھے ویکھو اللہ دا نبی رونڈیا ہے، اور قرآن کہندا ہے قرآن سچا، اللہ دا کلام سچا، خدا سچا، میرے مصطفیٰ سچے، تیرا عقیدہ بھی جھوٹا، تو آپ بھی جھوٹا۔ کی کہندا ہے قرآن؟ نبی دی حالت دس رہا غم دی، کہ میرا نبی یعقوب کس طرح غم قدا آباد کر کے بیٹھا ہے، کتنا گریہ زاری کر رہا ہے یعقوب پیغمبر۔ اللہ اکبر، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے اکھاں دی بینائی چلی گئی، نابینے ہو۔ وَهُوَ قَزِيمٌ، غصے وچ، غم وچ، دکھ وچ، ہجر وچ، یوسف دے فراق وچ ہر وقت کڑدے رہندے نے، جلدے رہندے۔ 40 سال نبی رو رہے ہیں، ادھر یوسف ادھر یعقوب، دونوں نبی ہیں کہ نہیں؟ عرشہ والا خدا کی کہندا ہے الذی ہوا اضحکا و ابکا، میں او ہستیاں، میں او ذاتاں، میں روا بھی دینا، میں ہسا بھی دینا۔ اضحکا و ابکا، رلانا چاہے سرور دین سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رلا دے وے۔ بیٹا فوت ہو گیا ہے، تیسرا بیٹا، پہلے بھی 2 فوت ہو چکے ہیں، قاسم اور عبداللہ، تیسرا بیٹا ابراہیم جو آپ دی لونڈی ماریا قبطیہ دے بطن مبارک تو نے ابراہیم نو گود وچ رکھیا ہے، سردار انبیاء نے، سرکار کملی والی نے، اور رو رہے نے اور کی فرما رہے نے، سیاست دیاں کتاباں اٹھاؤ، بخاری شریف اٹھاؤ، کی لکھے ہے؟ فرما دے نے ان العین تدمع والقلب یحزن، میری اکھاں آنسو اتھرو بہا رہی نے، میرے دل وچ غم میں، آنکھوں میں نم میں، مگر اے ابراہیم ولا نقولو، اللہ اکبر، اسا کوئی گل ہے ہو جی منہ نہیں کرنی جدنا ساڈا رب ناراض ہو جائے، یہ فیصلہ میرے رب ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیرے فراق دے، تیری جدائی نے میری کمر توڑ کر رکھ دی، مگر ولا نقول الا ما یرضا ربنا، ہم وہی بات کہیں گے جس بات کے کہنے سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور وہ بات کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں سارے پیر لڑ کے ایک بچہ مر گیا انہوں زندہ کر کے بخان کر سکتے، تو پھر تسلیم کرو نا کہ سارے اختیارات میرے رب دینے۔ اللہ توحید دی سمجھ دے، اللہ غور و فکر دی دولت نہ مالا مال فرمائے، اللہ قرآن دا ذوق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند دعائیاں رکایات نے محترم جناب محمد افضل صاحب بھی تو نام المعروف حاجی صاحب حج کیتا نہیں، چلو اللہ ان کرائے دعا کرو، حل پہ گئی نا،
حاجی محمد افضل تو انہوں نے بھائی ہسپتال زیر علاج نے بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ایک خبر میں بڑے دکھ نال اعلان کر رہا ہوں ساری جماعت دے ممتاز عالمین شیخ الحدیث و تفسیر زحم اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے فاضل جلیل حضرت مولانا محمد عمران عریف صاحب جنہ دی اہلیہ محترمہ رضائے الہی نال انتقال فرما گئی نے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ نو اپنی جوار رحمت دی جگہ عطا فرمائے مرحومہ دیاں تمام لغشاں خطاواں تو درگزر کرے اور مرحومہ دے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس بخشے اور مولانا محمد عمران عریف حافظہ اللہ واللہ صبر جمیل دی توفیق ارزانی فرمائے اور انہوں نے جملہ اہل خانہ خرد و کلام بچگان جتنے بھی چھوٹے بڑے متعلقین نے پسماندگان نے اللہ تعالیٰ سب سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ مرحومہ دے درجات بلند فرمائے ایک رکھا یہ نتیجہ ہے کہ ہفتے والے دن یہ کل باجی شیر پنجاب والے دے گھر وچ درس قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے تمام خواتین تو شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے یہ پروگرام سپہر 4 بجے شروع ہوئے گا أشهد